السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں خوف اور ڈر کہاں سے آتا ہے اور غلامی کا بیج اس کے دماغ میں کیسے پڑتا ہے؟ میں آج اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں دو بہت اہم چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ تجربات بتا رہا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک انسان کیسے اپنی زندگی میں رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا ہے۔ کینیڈی ایک جگہ ہے، وہاں پر ان ہاتھیوں کے بچوں کو پالا جاتا تھا جن کے اماں ابا مر چکے ہوتے تھے۔ چنانچہ جب ان کو پالنا شروع کیا جاتا تھا تو شروع کے کچھ دنوں میں، ایک آدھ مہینے میں، ان کے پیر میں زنجیر ڈالی جاتی ہے۔ جب وہ زنجیر ان کے پیر میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زنجیر ان کو آگے بڑھنے سے روک لیتی ہے، لیکن یہ زنجیر کل ان کے پیروں میں کچھ مہینوں کے لیے ڈالی جاتی ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ زنجیر جہاں بندھی ہوتی ہے اس کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، وہ ہاتھی کے بچے جو اس جگہ پر پل رہے تھے، ان کا مزاج اور ان کی عادت یہ ہو جاتی ہے یا یہ ہو گئی کہ جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں بلکہ رک جاتے ہیں، حالانکہ وہ زنجیر کسی جگہ سے بندھی ہوئی نہیں تھی۔ کیوں؟ ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ زنجیر بندھی ہوئی ہے، اب ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ یہی بالکل مثال انسان کی بھی ہے کہ جب وہ کنہیں زنجیروں میں بندھ جاتا ہے اور غلامی اس کے دل اور دماغ میں اتر جاتی ہے تو پھر اس کے لیے آگے بڑھنے کی راہ گویا کہ بند ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ راہ آگے سے کھلی ہوئی ہو۔ میں اس سے بھی اور زیادہ انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ٹڈے کو دیکھا ہوگا، ٹڈا جو اڑتا ہے، چھلانگے لگاتا ہے، یہ آپ کو اکثر برسات میں بھی نظر آ جاتا ہوگا۔ ٹڈے پر یہ تجربہ کیا گیا کہ پہلے اس کو ایک بڑے سے پنجرے میں بند کر دیا گیا، جو پنجرہ 10 یا 12 فٹ کا تھا، تو وہ ٹڈا جو چھلانگ لگاتا تھا وہ 10-12 فٹ کی تقریباً چھلانگ لگا لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کو اس سے چھوٹے پنجرے میں بند کر دیا گیا، وہ پنجرہ 3-4 فٹ کا تھا۔ جب اس کو کچھ دنوں کے بعد کھولا گیا تو وہ ٹڈا باہر نکل کر 3 یا 4 فٹ کی چھلانگ لگا پا رہا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس قید و بند نے اس کے اڑنے کی اور اس کے چھلانگ لگانے کی صلاحیت کو چھین لیا گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ایک تجربہ یہ بھی کیا گیا کہ اس ٹڈے کو ایک ماچس کے اندر بند کر دیا گیا، اور جب اس کو 1 مہینے کے بعد کھولا گیا یا نکالا گیا تو وہ ٹڈا اڑنا بھول چکا تھا۔ آ گئی بات آپ کو سمجھ میں؟ مدتیں ہوئیں صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ سفر یاد نہیں۔ یہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت آگے جا سکتا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اگر اس کو کرنے دیا جائے، لیکن پہلے ہی دن سے اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں کو گویا کہ آگے بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی میں اسٹک ہو جاتا ہے۔ کوئی بچہ میتھ یا سائنس یا بائیولوجی پسند نہیں کرتا، اس کو سماجیات کے علوم پسند ہوتے ہیں، سوشولوجی پسند ہوتی ہے، ہمارا معاشرہ اور سماج اس کو وہاں لا کر ڈھکیل دیتا ہے کہ نہیں، چونکہ ٹرینڈ جو چل رہا ہے وہ کیمسٹری کا اور بائیولوجی کا اور میتھمیٹکس کا چل رہا ہے یا کمپیوٹر سائنس کا چل رہا ہے، تم کو یہی پڑھنا ہے اور تم کو یہی کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی صلاحیتیں مر جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ خدا را اس طرح کی چیزوں سے بچیں اور اپنے گھر پر اپنے بچوں کو حدود کے اندر آزادی دیں، اپنے جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کو حد کے اندر رہتے ہوئے آزادی دیں۔ آپ دیکھیں گے وہ ترقی کریں گے، ورنہ وہ خوف زدہ اور ڈرا ہوا اور خود کو اسٹک پائیں گے اور زندگی میں آگے نہیں پڑھ پائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اس کو بھی ہمارے سامنے رکھیں۔